سرکار گوہر پاک کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت کریں۔ تو آپ کے پاس آپ کے مرید بھی تھے اور فقراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سرکار گوہر پاک نے کہا کہ مریدوں کہاں چلیں؟ تو مریدوں نے کہا کہ سرکار جہاں آپ کا دل کہے وہیں ہم لوگوں کو لے کر چلیں۔ تو سرکار گوہر پاک نے کہا کہ چلو حضور سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کی اور آپ کے مرقد کی زیارت کریں۔ سب مریدوں نے لبیک کہا اور ایک جمع غفیر کی شکل میں لوگ سرکار گوہر پاک کے ساتھ ہو لیے، کیونکہ آپ کے مریدوں کی تعداد اور فقراء کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہی رہتی تھی۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے ساتھ کم سے کم 51 فقراء اس وقت جو باعمل تھے وہ سب آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو سب نے سفر شروع کیا اور شہر ٹانڈا سے نکل کر، کیونکہ پیدل کا زمانہ تھا اور گاڑیاں تو اتنی تھی نہیں جتنا اس زمانے میں ہے، تو سب پیدل چل دیے اور جو کچھ بھی جن کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود تھا سب نے وہ سامان لے لیا، سب سرکار گوہر پاک کے ساتھ چل دیے۔ چنانچہ آپ گئے اور اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر شہر بہرائچ کی طرف چل پڑے۔ تو راستے میں ان کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ جلدی جلدی ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد مریدوں نے کہا کہ سرکار اب تو کھانے پینے کا سامان بھی نہیں بچا ہے اور اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ سرکار گوہر پاک کو اپنے رب پر اور اپنے پیر پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا۔ تو جب وہ سب جنگل میں پہنچ گئے تو سرکار گوہر پاک جنگل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا کہ سرکار آپ جنگل کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، کیا جنگل سے کوئی آنے والا ہے؟ سرکار گوہر پاک مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا صبر کرو، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکال دے گا۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد جنگل کی طرف سے ایک بیل گاڑی آیا اور اس میں کھانے پینے کے تمام سامان موجود تھے اور اس میں جانور بھی تھے۔ چنانچہ آپ کے مریدوں نے جانور کو ذبح کیا اور کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد سرکار گوہر پاک نے نظر نیاز کی اور اپنے مریدوں اور فقیروں سے کہا کہ جتنا ہو سکے کھانا کھا لو، کیونکہ ابھی سفر لمبا ہے۔ تو سب نے بھرپیٹ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد سرکار گوہر پاک نے کہا کہ جو کھانا بچا ہے اس کو بیل گاڑی پر لا کر رکھ دو۔ سب مریدوں نے کھانے کو بیل گاڑی پہ لا کر رکھ دیا اور کہا کہ بیل گاڑی جس طرف آیا تھا اسی طرف بیل گاڑی کو روانہ کر دو۔ مریدوں نے بیل گاڑی کو روانہ کر دیا اور وہ بیل گاڑی جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو جب بیل گاڑی جنگل کی طرف چلا گیا تو مریدوں نے کہا کہ سرکار ہمیں یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آئی کہ آپ نے گاڑی کو اور اس میں بچے ہوئے کھانے کو جنگل کی طرف کیوں روانہ کیا؟ تو سرکار گوہر پاک نے کہا کہ اس میں چرند پرند کا بھی حصہ ہے، جنگل میں جتنے بھی جانور ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ انہیں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھی خیال رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم کھائیں اور ہمارے بغل میں کوئی بھوکا سوئے۔ جانوروں سے بھی اتنی محبت، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دوست کہا ہے۔